الصلاة خير من النوم۔ پیارے دوستو، آج کی ہماری یہ ویڈیو ہے رمضان کا مہینہ اور ایک غریب روزے دار گھرانہ۔ یہ کہانی چچا زبیر نام کے ایک شخص کی ہے۔ چچا زبیر سمیر کے آفس میں صاف صفائی وغیرہ کا کام کیا کرتے تھے۔ ایک بار وہ چائے کا کپ ہاتھ میں پکڑے ہوئے سمیر کے آفس میں داخل ہوئے اور کہا، صاحب جی آپ کی چائے۔ سمیر نے چچا کی طرف دیکھا اور کہا، چچا آپ بیٹھ جائیں۔ چچا سمیر کی طرف دیکھتے ہوئے کرسی پر بیٹھ گئے۔ سمیر نے کہا، چچا جی آپ تو جانتے ہی ہیں ابھی میرا بزنس نہ ہونے کے برابر ہے، میں ابھی زیادہ لوگوں کو تنخواہ نہیں دے سکتا، بس کچھ ضرورت کے لوگوں کو کام پر رکھوں گا، باقی سب کو نکال دوں گا۔ آپ بھی کل مینیجر سے مل لینا اور اپنا حساب کتاب کر لینا، اب مجھے آپ کی ضرورت نہیں رہی ہے۔ یہ سن کر چچا زبیر حسرت بھری نگاہوں سے سمیر کی طرف دیکھنے لگے۔ چچا پریشان ہو گئے اور کسی سوچ میں ڈوبتے چلے گئے۔ سمیر نے چچا کو آواز دی لیکن ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ سن ہی نہیں رہے ہوں۔ سمیر نے زور سے کہا تو چچا کسی درد بھرے خواب سے باہر آئے۔ پتہ نہیں وہ کیا سوچ رہے تھے۔ چچا زبیر کی سفید داڑھی تھی اور وہ بوڑھے ہو چکے تھے۔ انہوں نے کپ کپاتے ہوئے کمزور ہاتھ سے چائے کا کپ اٹھایا اور کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولے، اچھا اللہ آپ کی مشکلوں کو آسان فرمائے، ہمارا مالک اللہ ہے۔ سمیر خود بھی پریشان تھا کیونکہ اس کا کاروبار تقریباً ختم ہو چکا تھا۔ سمیر گھر آیا، بہت پریشان تھا۔ بیوی کو آواز دی کہ میرے لیے ایک کپ چائے بنا دو۔ بیوی پاس آئی اور کہا، آپ پریشان لگ رہے ہیں۔ سمیر نے لمبی سانس لی اور کہا کہ کیا بتاؤں، بینک سے لون لے کر کچھ کانٹریکٹر کے ساتھ سائن کیا تھا، کل بینک والے بھی پیسے لینے آ جائیں گے، کوئی بھی کانٹریکٹر پیسے نہیں دے رہا۔ بیوی نے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، آپ پریشان نہ ہوں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، میں آپ کے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں۔ ادھر چچا زبیر جب گھر آئے تو وہاں کرائے والا کھڑا تھا۔ وہ کہنے لگا، پچھلے 4 مہینے کا کرایہ باقی ہے، وہ دینا ہے یا گھر سے باہر نکالوں؟ چچا زبیر ہلکا سا مسکرائے اور کہا، ہاں بشیر صاحب پہلے چائے پی لو، آ جاؤ گھر کے اندر۔ بشیر سخت لہجے میں بولا، آپ چائے رہنے دیں، مجھے میرا کرایہ دے دیں۔ چچا زبیر دھیرے سے بولے، کل دے دوں گا، کل شام آ جانا۔ اس کے بعد چچا گھر کے اندر گئے۔ ان کے 3 بچے تھے۔ بڑی بیٹی تقریباً 20 سال کی تھی، چھوٹا بیٹا تقریباً 17 سال کا اور سب سے چھوٹی بیٹی تقریباً 12 سال کی تھی۔ انہوں نے بیٹی کو آواز دی اور کہا، بیٹی پانی کا ایک گلاس دو۔ بیٹی پانی لے کر آئی اور چچا کسی سوچ میں گم ہو گئے۔ بیٹا پاس آیا اور کہا، ابا پرسوں پہلا روزہ ہے، رمضان کا سامان لینے کب جانا ہے؟ اور ہاں آپ نے تو کہا تھا کہ اس رمضان آپ فریج لے لیں گے، وہ کب لانا ہے؟ ابا مسکرائے اور کہا، لے آئیں گے بیٹا، لے آئیں گے، اللہ دے گا۔ مغرب کی اذان ہونے لگی، سب وضو کرنے لگے اور نماز ادا کی۔ دوسرے دن بیوی بولی، اجی سنتے ہیں کیا آج آپ نے کام پر نہیں جانا؟ ٹائم دیکھیں 9 بج گئے ہیں۔ چچا زبیر بیوی کی بوڑھی آنکھوں میں دیکھ کر بولے، ابھی ہمارے امتحان باقی ہیں، ابھی شاید ہمارا سفر آزمائش باقی ہے، صاحب نے مجھے نوکری سے نکال دیا، وہ کہتے ہیں اب ضرورت نہیں ہے۔ بوڑھی بیوی کا سر چکرا گیا۔ رمضان شروع ہو رہا ہے، کل پہلا روزہ ہے، بچے رمضان کا سامان لانے کی بات کر رہے تھے اور اب ہمارے لیے ایک اور امتحان، کب ہماری خوشحالی کے دن آئیں گے؟ چچا زبیر بولے، اللہ واری سے پریشان نہ ہو۔ دوسری طرف بازاروں میں لوگوں کی بھیڑ تھی، لوگ رمضان شریف کی افطاری کا سامان خرید رہے تھے۔ سیب، کیلا، تربوز، روح افزا وغیرہ لیے جا رہے تھے۔ چچا زبیر کا بیٹا اپنے دوست کے ساتھ بازار گیا، اس کے دوست کو بھی سامان خریدنا تھا۔ چچا زبیر کا بیٹا حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا کہ لوگ کتنا کتنا سامان لے کر جا رہے ہیں، میں بھی جا کر ابا سے کہتا ہوں ہم بھی رمضان کا سامان لینے آئیں گے۔ ادھر چچا زبیر آفس سے جو بھی حساب ملا، جو بھی انہیں پیسے ملے، وہ سارے کے سارے پیسے مکان مالک کو لیا کر دے دیے۔ اب پھر سے جیب خالی ہو گئی۔ پریشانی کا عالم تھا، جانتا تھا کہ بچے بازار جانے کا کہیں گے، بچوں کا سامنا کیسے کرتے، ہمت کر کے گھر چلے گئے۔ بیٹا دیکھ کر بولا، ابا آپ ہی نے یہ سامان کی لسٹ لکھ کر دی تھی، چلو ہم بھی سامان لے کر آتے ہیں۔ چچا نے آنسو پلکوں میں چھپا لیے اور دھیرے سے بولے، بیٹا مجھے کہیں سے پیسے ملنے دو، پھر لے آئیں گے۔
बेटा बोला, अब्बा वो हमारे हमसाए का बेटा है ना, वो पूरे 5,000 का सामान लेकर आया है। अब्बा चुप हो गए। आज पहला रोजा था, सहरी में खाने के लिए क्या था? वही रात का बना हुआ खाना। चाय बनाने के लिए दूध तक न था, खाने के लिए दही, रात की बची हुई सब्जी सब ने गर्म करके सहरी कर ली और इबादत करने लगे। दिन गुजरा और अफ्तारी का वक्त होने लगा। बड़ी बेटी ने दाल चावल बनाए और अपनी छोटी बहन से कहा, जाओ पड़ोसी के घर से बर्फ मांग लाओ। छोटी बेटी ने एक घर का दरवाजा खटखटाया तो एक औरत ने दरवाजा खोला और कहा, हाँ क्या बात है? छोटी बेटी ने कहा, आंटी मेरी अम्मी कह रही हैं थोड़ा सा बर्फ दे दो। वो औरत मुंह बनाकर बोली, कोई बर्फ नहीं है, हर रमजान तुम लोग आ जाते हो, हम लोगों ने तुम्हारा ठेका तो नहीं ले रखा है। वो बच्ची खामोश हो गई और वापस आने लगी तो वो औरत बोली, रुक जा, आज ले जा फिर मत आना। वो बच्ची घबरा गई और घर आई और अपनी बड़ी बहन को बर्फ दिया और कहा, आंटी ने बहुत बातें की हैं, कल से मैं बर्फ लेने नहीं जाऊंगी। बड़ी बहन बात समझ गई, वो खामोश हो गई। सब अफ्तारी के लिए बैठ गए। पानी और चंद खजूरें दस्तरखान पर थी। अजान हुई तो सब लोग अफ्तारी करने लगे। छोटी बेटी बोली, अब्बा जिनके घर में बर्फ लेने गई थी ना, वो सेब वाला जूस बना रहे थे। उन्होंने बहुत सारे फ्रूट काटे हुए थे। वो नारियल वाला मीठा पानी होता है ना, वो भी बना रहे थे। अब्बा हमको भी लाकर दो ना। चचा जुबैर ने सर पर हाथ फेरा और कहा, मेरी बच्ची अल्लाह हमको भी देगा। बेटा कहने लगा, अब्बा मैं कल से मस्जिद में अफ्तारी किया करूंगा, वहां के लोग बहुत सारा सामान देते हैं। तो माँ ने धीरे से कहा, कोई जरूरत नहीं है, घर पर ही अफ्तारी करो। देखते देखते 10 रोजे गुजर गए। बच्चे रोजाना पकोड़े समोसे या फल फ्रूट का कहते, अब्बा हर रोज टाल देते। बेटा जिद करने लगा कि अब्बा रोजाना गर्म पानी पीने से अफ्तारी करते हैं, घर में कुछ भी नहीं है, हमको आज फल ला कर दो। चचा जुबैर मुस्कुराने लगे और कहा, अच्छा मैं बाजार जाता हूं और तुम्हारे लिए फल लेकर आता हूं। चचा जुबैर बाजार गए, उनके पास सिर्फ 30 रुपये थे। उन्होंने एक फल वाले से पूछा, ये सेब कितने के किलो हैं? उन्होंने बताया कि ये वाले 300 के और ये वाले 350 के। हर चीज का रेट बहुत ज्यादा था। चचा खामोश हो गए, फिर बोले, ये लो 30 रुपये, इनके जितने सेब आते हैं मुझे दे दो। दुकानदार हंसने लगा और कहा, चचा 30 रुपये में तो बस एक ही सेब आएगा। इत्तेफाक से समीर जिसके ऑफिस में चचा जुबैर काम किया करते थे, वो भी फल खरीदने आया हुआ था। वो अपनी गाड़ी में बैठा था कि इतने में उसकी नजर चचा जुबैर पर पड़ी। चचा जुबैर दुकान वाले से बोले, वो जो नीचे वाली टोकरी में सेब केला पड़ा है ना, वो मुझे दे दो। दुकानदार बोला, चचा वो मैं अपनी बकरियों को देता हूं, वो खराब फल हैं। चचा जुबैर बोले, ये 30 रुपये रख लो और वो मुझे दे दो। मेरे बच्चों ने आज 10 रोजे गुजर गए हैं, एक दिन भी फ्रूट नहीं खाया है, एक खजूर से अफ्तारी करते हैं, अल्लाह तुम्हारा भला करेगा। दुकान वाले को तरस आ गया, उसने 30 रुपये वापस दिए और कहा, चचा टोकरी उठाकर ले जाओ। समीर ये सब कुछ देख रहा था। चचा जुबैर दुआएं देने लगे। खराब फलों की टोकरी में कुछ सही फल एक थैली में डालने लगे और साथ में दुआएं भी देते रहते थे। यह मंजर देखकर समीर की आंखों में आंसू आ गए और उसने अपना अफ्तारी का दस्तरखान याद किया। तरह तरह के फल, पकोड़े, समोसे, बिरयानी, उसके दिल में कांप सी पैदा हो गई। चचा जुबैर पैदल तेज तेज कदमों से चलते जा रहे थे। अफ्तारी का वक्त करीब था। समीर भी गाड़ी लिए उनके पीछे जाने लगा। वो चचा का घर देख लिया, फिर जल्दी से बाजार आया और जरूरत का सामान लिया। कार चचा जुबैर के घर के सामने लगा दी और दरवाजे पर दस्तक दी। चचा के बेटे ने दरवाजा खोला। समीर ने कहा, चचा जुबैर का घर यही है? बेटे ने हाँ में सर हिला दिया और कहा कि मैं उनका बेटा हूं, अंदर आ जाइए। इतने में अजान होने लगी। समीर घर में दाखिल हुआ तो देखा कि जमीन पर दस्तरखान लगा हुआ है। चंद खजूरें एक प्लेट में थी और गला सड़ा सा फल फ्रूट काट कर प्लेट में रखा हुआ था। समीर ने कार से फल फ्रूट निकाले और उनको दिए। चचा जुबैर की आंखों में भी आंसू आ गए। पकोड़े और समोसे भी दिए। सबके चेहरे पर एक मुस्कुराहट सी छा गई। समीर उनके साथ बैठकर अफ्तारी करने लगा। चचा की तरफ देखकर कहा, चचा आप कल से आ जाना और हर रोज अफ्तारी का सामान आपके घर पहुंच जाया करेगा। चचा जुबैर हजारों दुआएं देने लगे। समीर घर जा रहा था। आज उसके दिल को अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था। घर गया और बीवी से कहने लगा,
کل سے افطاری کا سامان صرف ضرورت کا کاٹنا. افطاری ایک کھجور سے بھی کی جا سکتی ہے، لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو ایک کھجور بھی میسر نہیں ہوتی. کل سے کچھ پھل فروٹ چچا زبیر کے گھر بھی بھیج دیا کرنا. اتنے میں سمیر کے فون کی گھنٹی بجی. دوسری طرف سے دوسری کمپنی کا مینیجر بات کر رہا تھا. اس نے سمیر سے کہا، سر آپ کے اکاؤنٹ میں 20 لاکھ روپے ٹرانسفر کر دیے گئے ہیں اور باقی کے پیسے آپ کو عید کے بعد ٹرانسفر کر دیے جائیں گے. سمیر آسمان کی طرف دیکھنے لگا. ایک سکون اس کے چہرے پر چھلک رہا تھا. آج وہ بہت خوش تھا. چھوٹی سی نیکی نے کتنا کچھ بدل دیا. چچا زبیر کی گھر مسکراہٹیں خوشبو بن کر مہکنے لگی اور سمیر کی کمپنی کو بھی پیسے مل گئے. پیارے دوستو، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے. اپنے آس پاس دیکھیں، ضرورت مند لوگوں کا خیال رکھیں. اپنے آس پاس دیکھیں، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کسی انسان کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہیں چاہتے ہیں، حالانکہ وہی اصلی ضرورت مند ہوتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو بھی آپ ضرور مدد کیا کریں. پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں. اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں. اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.